ہمارے ساتھ اطہر مسعود وانی موجود ہیں جو کہ معروف کشمیری صحافی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں. انہوں نے ہمیں جوائن تجزیہ کیا ہے. نگار ہیں، میں وہ سر آپ انہوں کو نے ہمیں ویلکم جوائن کرتا ہوں. کیا ہے. میں سر ان آپ کے کو ساتھ ویلکم ساتھ کرتا ہمارے ہوں. ساتھ شکریہ. ان یو کے کے ساتھ سے ساتھ ہمارے ساتھ محمد بشیر یو صاحب کے سے موجود ہیں محمد بشیر صاحب جو کہ کوآرڈینیٹر جو ہیں کہ اور سپوکس مین ہیں کوآرڈینیٹر ہیں، اسپوکس مین جموں و ہیں کشمیر جموں و کشمیر گورنمنٹ کے. میں سر گورنمنٹ آپ کے. کو ویلکم کرتا میں سر ہوں. آپ کو اس کے ویلکم ساتھ کرتا ہوں. ساتھ اس کے ساتھ سائرہ ساتھ کاظمی صاحبہ سائرہ موجود ہیں کاظمی صاحبہ موجود ہیں جو کہ ایک جو ایم کہ فل اسکالر ایک ہیں اور ایم ریسرچ فل پیپر بھی اسکالر جو ہے ہیں اور کشمیر پر ریسرچ ان کا پیپر بھی جو ہے منظر عام کشمیر پر آ پر ان کا چکا ہے. منظر ان عام سے پر ہم آ بات چکا ہے. کریں گے ان انشاءاللہ. سے میں ہم آپ کو بھی بات کریں میڈم گے ویلکم انشاءاللہ. میں کرتا ہوں. آپ کو بھی میڈم ویلکم کرتا ہوں. جی میں جی اپنی گفتگو کا میں آغاز جو ہے اپنی وہ گفتگو کا آغاز جو ہے اطہر وہ مسعود وانی صاحب آپ سے اطہر کرنا مسعود چاہوں گا کہ جب یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا اور 370 اور 35 اے کی ایبروگیشن ہوئی تو اس آرٹیکل کے خاتمے کے بعد جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا قانونی رائے جو ہے آپ دیتے ہیں اور کیا سینیریو آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی جو تحریک ہے یا یہ جو جدوجہد ہے اس کو کیا جو ہے وہ نقصان پہنچا، کیا فائدہ ہوا اس میں، پاکستان کا، بھارت کا یا انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا کردار ہے؟ اس پر مختصر جو ہے وہ سامعین و ناظرین کو بتائیے گا پلیز. جی بہت شکریہ عرفان آپ کا کہ آپ نے مجھے ایک یہ بڑے امپورٹنٹ یہ میڈیا پہ مجھے کشمیر سے متعلق اظہار خیال کرنے کا موقع دیا، کیونکہ برطانیہ جو ہے وہ ایک وہی برطانیہ تھا جس نے کشمیر کو جو ہے کشمیر کے علاقے کو، خطے کو اس نے ڈوگروں کے ہاتھ فروخت کیا، اور وہ رسوائے زمانہ معاہدہ امرتسر جس کے تحت کشمیریوں کو ایک طویل عرصہ غلامی، اور ابھی تک وہ اسی طرح پہلے ڈوگروں کی غلامی میں، اب ہندوستان کی غلامی میں، 1947 کے بعد ہندوستان کی غلامی میں چلا آ رہا ہے. تو برطانیہ میں ہمارے کشمیری وہ لاکھوں کی تعداد میں مقیم ہیں، اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جب بھی کوئی جی تحریک ہوتی ہے تو برطانیہ میں جو ہمارے کشمیر میں رہنے والے اور پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ بھرپور طریقے سے آواز بلند کرتے ہیں وہاں کی پارلیمنٹ میں بھی. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، جو اس نے اقدامات کیا 5 اس نے اگست کو 2019 کو، تو وہ کوئی انہونی بات نہیں تھی. اس سے 4-5 سال پہلے ہی یہ بی جے پی حکومت کے تمام اس طرح کا پلان کہ اس نے کیسے کشمیر میں اس نے ڈیموگرافک چینجنگ کرنی ہے، وہ پوری پلاننگ سامنے آ چکی تھی. لیکن افسوس جو کشمیر سے متعلق تحریکی حلقے تھے اور اس کے ہمدرد تھے، اور خاص طور پہ پاکستان، ان کی تمام ایکٹیویٹی، وہ سیمینارز، جلسے اور بیانات، اس کی انہوں نے عملی طور پہ ایسے کوئی اقدامات نہیں کیے کہ انڈیا کے ان یہ خطرناک عزائم جو پہلے ہی سامنے آ چکے ہیں اس کو وہ ٹیکل کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرتے ہیں. بجائے انہوں نے اس طرح کے کشمیر میں معذرت خواہانہ وہ انداز اپنایا کہ انڈیا کا جو کشمیریوں پہ وہ ظلم ستم کا جو ہاتھ تھا وہ اور بھی سخت ہوتا چلا گیا. جہاں تک اس کی آپ نے بات کی کہ قانونی حیثیت کی، کہ انڈیا کے جو ان کے انڈین پارلیمنٹ میں ان کے قائد حزب اختلاف ہیں کانگریس کے غلام نبی آزاد، ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا کی تاریخ میں اور پارلیمانی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب یہ اس طرح کا کشمیر سے متعلق جو یہ جو 370 کو ختم کرنے کا جو بل انہوں نے کیا، جس طرح منظور کیا گیا، کہ انہوں نے ایوان میں پیش کیا اور اس کو منظور کر کے انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہوتا ہے. انہوں نے کہا پہلے کوئی بھی بل پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد 2 اس پہ وہ ایوان کے اندر ہیرنگ ہوتی ہیں، ان ہیرنگ کے اندر اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے بل کو منظور کرنے کا یا نہ منظور کرنے کا. یوں بقول غلام نبی آزاد کے، اور جو اصولی طور پہ قانونی طور پہ یہ چیز یہ درست معلوم ہوتی ہے کہ انڈیا نے جو یہ قانون سازی کی ہے، یہ خود انڈیا کے آئین اور جو عالمی جو ہیں انٹرنیشنل جو قانون ہے، انٹرنیشنل لا ہے، اس کے تحت جو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی. تو یہ ہو گئی. دوسری بات کہ غلام نبی آزاد صاحب نے خود یہ کہا، یہ بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ کہی، انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے یہ 22 مقبوضہ جموں کشمیر اور لداخ کے 22 وہ ڈسٹرکٹ ہیں. 10 ڈسٹرکٹ ہیں جموں کے،
10 ڈسٹرکٹ ہیں یہ وادی کشمیر کے ڈسٹرکٹ ہیں لداخ کے, ایک ڈسٹرکٹ لداخ اور ایک ڈسٹرکٹ کرگل کا. انہوں نے کہا کہ انڈیا نے جو یہ اقدام کیا ہے اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے اس کو انڈیا میں یہ مدغم کرنے کا, تو یہ اس میں مقبوضہ جموں کشمیر اور لداخ کے 22 میں سے 21 حلقے اس چیز پہ یہ متفق ہیں, ان میں ہندو بھی شامل ہیں, مسلمان بھی شامل ہیں, سکھ بھی شامل ہیں کہ یہ وہ انڈیا کے اس اقدام کے وہ خلاف ہیں. ایک ڈسٹرکٹ جو ہے لداخ کا جہاں یہ بدھ مت کی اکثریت ہے, لداخ کا یہ 1986 سے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں بھارت کے یہ مرکز کے وہ زیر انظام ہمیں علاقے کے طور پہ لیا جائے. تو یوں یہ مقبوضہ کشمیر جموں کشمیر اور لداخ میں ان کے صرف مسلمان ہی نہیں تمام غیر مسلم ہندو سکھ اس چیز پہ متفق ہیں, اور ان کے ہمارے جو ہیں پنڈت جو ہیں وہ بھی ان کی اکثریت اس چیز پہ متفق ہے کہ انڈیا نے جو کشمیر کی خصوصی حیثیت کو اس نے جو متنازع حیثیت تھی کہ جس کا فیصلہ ایسی ریاست جس کے انڈیا نے نہ صرف پاکستان سے یہ عہد کیا تھا, عالمی سطح پہ بھی انڈیا کا یہ عہد تھا, اور ہندوستان کے جو حکمران تھے وہ کے بعد دیگرے کئی حکمرانوں نے کشمیر آ کے کشمیریوں سے بھی وعدہ کیا کہ ہم کشمیریوں کے رائے شماری کے مطابق کشمیریوں کی رائے کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کریں گے. یہ عرفان یہ تو اس کا یہ دوسرا پہلو ہو گیا اس کا. اس میں ہندوستان نے جو یہ اقدامات کیا اس سے پہلے جہاں اس نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا, ان کو ہندوستان کی دور دراز کی جیلوں میں رکھا ہوا ہے, ان کو ہندوستان کی دور دراز کی جیلوں میں رکھا ہوا ہے, اور وہاں پہ جو باقی تھے جو مثلاً علی شاہ گیلانی صاحب انتہائی وہ ضعیف ہیں, بیمار ہیں, تو اس طرح کے جو رہنما اور کارکن تھے ان کو اپنے گرار گزشتہ کئی سالوں سے یہ مسلسل جو ہیں وہ ہاؤس اریسٹ ہیں. اس کے علاوہ انڈیا نے جو بھارت نواز جن کو ہم لیڈرشپ کہتے ہیں کہ عمر عبداللہ اور وہ سجاد لون اور اس طرح کے وہ دیگر جو کردار ہیں ان کو بھی ہندوستان نے ان نے وہ قید میں رکھا, اور ان میں ان بھارت رہنما ہیں مقبوضہ کشمیر کے, ان میں انڈیا کے اس اقدام کے خلاف وہ شدید رد عمل وہ سامنے آ رہا ہے. لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے کشمیر کو کھلی جیل, بلا شبہ گزشتہ 30 سال سے مقبوضہ کشمیر کھلی جیل کی مانند ہے. وہاں پہ 8 سے 10 لاکھ انڈین آرمی وہاں پہ موجود ہے, اور صرف وہ بیرکوں میں نہیں بیٹھی, وہ فیلڈ میں آپ کو گلے محلوں میں آپ کو بہت بڑی تعداد میں آپ کو تعینات نظر آتی ہے. تو اب اس نے وہاں پہ جبر کا ایک ناقابل بیان اور ناقابل مثال ایک جو اس نے مثال انڈیا نے رکھا ہوا ہے کہ چپے چپے پہ وہاں پہ جو اندرون یہ گلی محلے ہوتے ہیں وہاں بھی وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہندوستانی فوجی, سی آر پی, نیم فوجی دستے, پولیس وہ اسلحہ لے کے وہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور گھروں میں داخل ہوتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں. وہاں پہ ایک جبر کی اور وہ ظلم کی ایک بدترین صورتحال گزشتہ 1 سال سے ہم مسلسل انتہائی اضافہ پہلے بھی تھا. یہاں جی وانی صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. آپ اصل میں جو آپ کا مائک ہے میرے خیال سے اس کو آپ نے اوپن رکھا ہے. اچھا وانی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں ابھی؟ بولیے گا پلیز. جی آپ کی آواز آ رہی ہے صاحب میری ٹھیک ہے آواز. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ آپ نے بات کی کہ اس میں بہت سے وکلاء اور انٹرنیشنل جو قانون کے ماہرین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ان لیگل ہے, غیر قانونی ہے, اس کا خاتمہ جو کیا گیا ہے, اور ساری آپ نے سینیریو بھی بیک گراؤنڈ بتائی کہ امت شاہ نے یا بی جے پی نے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا, اور ایک یکسر سے جو ہے ایک ایجنڈا جو ہے وہ سامنے جس کو وہ 2014 کے لیے لے کر چل رہے تھے. تو یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا تھا, آپ کے جو ہے نوٹس میں ہو, نالج میں ہو کہ اسے چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ کے اندر, یا انٹرنیشنل جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن نے جو اتھینٹک ادارے ہیں انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا؟ عرفان آپ نے بھی بات کی, بات یہ ہے کہ جو انڈیا کے حالات پہ جن کی نظر ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی جو ایک جوڈیشری جس کا پہلے نام ہوتا تھا کہ وہ ایک وہ انصاف کے حوالے سے کچھ اس کے فیصلے ہوتے تھے, لیکن کشمیر کے حوالے سے انڈیا کی جو ہائی کورٹ ہے, جو سپریم کورٹ ہے, اس نے جس طرح اس نے انڈین آرمی اور انڈین گورنمنٹ کی, انڈین ایجنسیوں کی یہ فیسلٹیشن کا کام ہی کیا ہے. تو اس سے انڈین سپریم کورٹ سے اس طرح کی توقع رکھنا کہ وہ کوئی
اس طرح کے کوئی عمل کرے گا تو وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کی بات ہے. بات یہ ہے عرفان کہ ابھی جس طرح میں نے بشیر صاحب کی بھی بات سنی, یہ سائرہ کی بھی بات سنی میں نے, کہ اس طرح ہم نے, ہماری پوری توجہ ہے کہ عالمی برادری پہ ہم ان کی غیرت کو جگاتے رہیں, ان کی ذمہ داری کو جگاتے رہیں, اور اس طرح یہ بڑا یہ سفارتی کوششیں ہوتی ہیں, اور یہ جو دنیا کے بڑے ملک ہیں ان میں وہاں پہ پولیٹیکل کوششیں کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن صرف اس طرح کر کے آپ کشمیر کی آزادی میں کوئی پیش رفت نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے آزاد کرا کے نہیں دینا ہے. تو عالمی برادری پھر اس مسئلے میں دلچسپی لیتی ہے. پچھلے جو یہ 70 سال کی 73 سال کی جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے, اور دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان عملی طور پہ اس سے پریشان ہے اور کچھ وہ کرنا چاہتا ہے, اس پہ خاموش نہیں رہ سکتا. اگر پاکستان, آپ دیکھیں کہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جب یہ انڈیا نے اقدام کیا تو آزاد کشمیر میں ایک پبلک کی ایک تحریک شروع ہوئی کہ ایل او سی کو عبور کیا جائے. اسی تحریک کے حوالے سے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اجلاس بلائے, 3-4 دفعہ اجلاس بلائے, اور اس میں یہ چیز ڈیسائیڈ کی گئی کہ تمام آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز اور عوام جو ہیں وہ ایل او سی کی طرف پرامن طور پہ مارچ کریں گے. دنیا دیکھے گی, اگر انڈین آرمی ان پہ فائرنگ کرے گی تو دنیا دیکھے گی. کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے مقبوضہ کشمیر کے اس پہ انڈیا کی جارحیت کی انتہا ہو جائے تو وہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں. تو لیکن اسی وقت پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو, اور آزاد کشمیر کے نہ صرف آزاد کشمیر گورنمنٹ کو بلکہ تمام کشمیریوں کو یہ پیغام بھیجا, اور پھر اخبارات میں, میڈیا میں بھی ان کا, عمران خان صاحب کا یہ بیان سامنے آیا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے, ہم کشمیریوں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے انڈیا کو بہانہ مل جائے پاکستان پہ حملہ کرنے کا. انڈیا نے جو کشمیر سے متعلق جو جائرانہ اور وہ فیصلہ کن جو اقدامات تھے وہ کر دیے ہوئے تھے, بجائے کہ ہم اس کو انڈیا پہ ہمارا کوئی خوف ہوتا, ہمیں اس خوف میں ہمیں آزاد کشمیر میں اور کشمیریوں کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے بھی روک دیا گیا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے. اور جس طرح عمران خان صاحب نے ابھی آزاد کشمیر کا مظفر آباد اسمبلی سے انہوں نے خطاب بھی کیا, تو یقین مانیے جو کشمیریوں کو بڑی, جو عام لوگ ہیں وہ تو شاید اس بیان بازی سے خوش ہو جاتے ہوں, لیکن جو مسئلہ کشمیر میں ملوث ہیں اور جو مسئلہ کشمیر کا وہ نشانہ بنے ہوئے ہیں, اور جو تحریک چلا رہے ہیں, اور جو کشمیر کاز سے ہمدردی رکھتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام, اب خاص طور پہ اب دنیا کی توجہ, لوگ اس اقدام کی تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کشمیر کو اپنے نقشے میں عمران خان نے شامل کر دیا ہے. انہوں نے کیا یہ ہے, اگر آپ نقشے کا کوئی بھی وہ سنجیدہ آدمی اس کا بغور جائزہ لے, کشمیر ریاست کا, متنازع ریاست جموں کشمیر ہمیشہ سے پاکستان کے اس کے سرکاری نقشے میں شامل رہا ہے. سروے آف پاکستان کے جو ان کے جو میپ ہیں جاری کردہ, وہ اس چیز کے گواہ ہیں. کیا انہوں نے یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہندوستان کے ایک جو ہم جس طرح پہلے تھا, عمران خان صاحب جب امریکہ سے ہو کے آئے تھے تو, اور اس کے بعد کئی مہینے گزر گئے تو یہ حقیقت جو ہے, جو پوشیدہ حقیقت تھی, وہ کھل کے سامنے آنے لگی کہ جو کچھ بھی انڈیا نے کیا ہے اس میں پاکستان کی طرف سے انڈیا کے اقدامات کے حوالے سے بھرپور یہ فیسلیٹیشن کی جا رہی ہے امریکہ کی ایما پہ. تو اس چیز کو اور بھی تقویت ملتی ہے کہ انڈیا نے جس طرح کیا کہ اس کو مقبوضہ کشمیر کو اپنے اندر اس نے مدغم کر لیا, اسی طرح انہوں نے کیا کہ جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان, اس پہ جو پاکستان کے سرکاری میپ ہوتا تھا اس پہ لکھا کہ پاکستان کے زیر انظام آزاد کشمیر, پاکستان کے زیر انظام گلگت بلتستان. انہوں نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے جو ہے یہ پاکستان کے زیر انظام والا جملہ ختم کر دیا ہے. وانی صاحب, آپ سینئر آدمی ہیں اور بڑی گہری تحقیق جو ہے وہ نظر بھی رکھتے ہیں اور سب چیزوں کو جانتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ آپ کی وائس جو ہے نا, میری وائس وہ انٹرپٹ ہو رہی ہے, آپ اگر مائک کو جو ہے آف کر دیں خالی, کیونکہ آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے تو مائک کو آف کر دیں پلیز. آ رہی ہے آواز اب؟ جی اب آ رہی ہے, اب ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے اچھا, آواز؟ میں وہ
جی جی میں وہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اس جو حالیہ جو نقشہ پاکستان نے جاری کیا ہے اس پہ تحریر درج ہے. یہ متنازع علاقہ ہے جس پر انڈیا نے غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے. اگر آپ نے یعنی باغور اس کو پڑھا ہے یا دیکھا ہے, اس تحریر کے ساتھ یہ بھی درج کیا گیا ہے کہ اس مسئلے کا تصفیہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اندر جو ہے وہ پینڈنگ ہے. اس کے بعد کیا جی میری جواز دیا بات جاتا ہے؟ آپ خود بتائیں کہ یہ میری کیسے بات جو یہ ملی بھگت ہو سکتی ہے. جی 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 آپ نے یہ بجا آپ نے نشاندہی کی. میں میری بات جاری تھی, وہ بیچ میں انٹرپٹ ہو گئی. بات یہ ہے کہ یہ تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی میں نے بات کی کہ وہاں جو لکھا ہوتا تھا کہ یہ پاکستان کے زیر انتظام علاقے وہ ختم کر دی جائے, یعنی پاکستان میں اس کو شامل کر لیا گیا ہے, آزاد کشمیر کو گلگت بلتستان کو. مقبوضہ کشمیر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے غیر قانونی قبضے میں, ہندوستان کے غیر قانونی قبضے میں مقبوضہ جموں و کشمیر, یہ جملہ لکھا ہے. اس کے نیچے جو ہے یہ ریڈ کلر سے لکھا گیا ہے کہ جو ہے وہ اس کو انہوں نے آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو وہ مدغم کر لیا ہے. جب نقشے میں کر لیا ہے تو اگلے یعنی اس میں اس چیز کو اس جو ایک خطرات محسوس ہوتے تھے کہ انڈیا نے جو کچھ کیا ہے اس میں پاکستان حکومت کی, پاکستان انتظامیہ کی یہ فیسلیٹیشن حاصل ہے. اسی طرح انڈیا یہ جو نقشے والا کام کیا ہے عمران خان صاحب نے, اس سے اس جو خدشات ہے اس کو اور بھی تقویت ملتی ہے کہ واقعی اس طرح کی بات درست ہے کہ پاکستان کی طرف سے بجائے کچھ کیے جانے کے. دیکھیں جس طرح میں نے عرفان پہلے بھی کہا کہ ہماری وہ ٹھیک ہے سفارتی کوششیں, سیاسی کوششیں, ان کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن یہ ایسا کر کے ہم اپنی ذمہ داری سے, کیونکہ یہ کوئی پاکستان کے ہمسائے میں رہنے والے کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے, کسی قوم کا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے لیے پاکستان بڑا اندر ڈھونڈ کے وہ کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی سلامتی اور بقا سے مشکل معاملہ ہے. آج انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں اتنے ڈیم اور بیراج بنا لیے ہیں کہ وہ جس وقت چاہے پاکستان کو 2-3 مہینے گرمیوں کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ جس وقت چاہے وہ پانی روک سکتا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کے جو پاکستان میں نمائندے ہیں یہ ان کا بیان بھی آپ نے دیکھا ہوگا. دیکھیں وانی صاحب, میں ایک بات جو ہے میں آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا, سوری ٹو انٹرپٹ. اصل میں بات یہ ہے کہ جو جتنے بھی انٹرنیشنلی جو ڈپلومیٹک سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, خارجہ پالیسی کو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ گہری نظر رکھنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں پیسفلی اور بڑے ہی پلاننگ کے ساتھ, اور جس طرح نقشے کے اندر جوناگڑھ کی ریاست کو بھی جو ہے, آپ کو پتہ ہے 3 ریاستوں کا یہ ڈسپیوٹ تھا, حیدرآباد, جوناگڑھ اور کشمیر کے حوالے سے. باقی تو ریاستیں جو ہے وہ پہلے انڈیا کے ساتھ چلی گئی تھی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ نہیں سمجھتے کہ بڑا اگریسو جو ہے ایک قدم ہے, اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف پہنچی ہے انڈیا کو. تو پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جی پاکستان نے ملی بھگت کے ساتھ جو ہے یہ سب کچھ کر دیا؟ اس کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا اس نقشے کے بعد. اس سے تو وہ انڈیا ابھی تک جو ہے اس کے یعنی جو دکھ تھے, جو درد تھے, ان پر نمک پاشی ہوئی ہے اس نقشے سے. آپ نہیں سمجھتے؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر تو آپ انڈیا کے جو ہے وہ چیخ کو بولنے والے کمپیوٹر کے پروگراموں کو دیکھ کے اپنے زمین کو آپ مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کی زمین مطمئن ہو جائیں گے انڈیا کے پروگرام سے. انڈیا کے اگر پاکستان میں نام لیا جاتا ہے انڈیا کو اس میں تکلیف ہوتی ہے. انڈیا کی کوشش یہ ہے اور جس میں انڈیا کو پیش رفت ہوئی ہے اس صورتحال میں کہ پاکستان کو کشمیر کی تحریک آزادی سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لا تعلق کر دیا جائے. اور جب مغرب سے لے کر آج کی حکومت تک ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے کشمیر کے معاملے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو پسپائی اختیار کی ہے. اس چیز کو بھی انہوں نے اگنور کیا ہے کہ یہ صرف کوئی ہمسائے میں رہنے والے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی اپنی ثقافت اور بقا سے مضبوط معاملہ ہے. تو ٹھیک ہو گیا وانی صاحب, میں چاہوں گا کہ کیونکہ وانی صاحب
जी वानी साहब, मैं एक अर्ज करना चाहूँगा, हमारे पास हुकूमत आज़ाद कश्मीर के स्पोक्स पर्सन भी मौजूद हैं, जो साहब मेरे ख्याल से दोबारा जुड़े हैं। बानी साहब ये बताइएगा कि उस फॉरेन जो मिनिस्टर है उसकी स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, और फिर उस पर रिएक्शन भी आया है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं डिफरेंट जो है, पॉजिटिव नेगेटिव जो है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं एज ए कश्मीरी? जी इरफान, आपको पता है कि मैं सिर्फ हक़ाइक़ की बातें करता हूँ, क्योंकि हक़ाइक़ की बातें की जाएँ मेरे तो ही लोगों की वो तवज्जो बनता है, वरना ये किताबी बातें करना, अखबारी बातें करना, लोग ये सुन के ख़ास तौर पर कश्मीर के मसले पे 73 साल से वो बोर हो चुके हुए हैं। तो जी जी मैं हकीकत की यही कहूँगा कि इमरान खान साहब के जो अहदेदार हैं और ख़ुद वो जो हैं, उनकी तरफ से वो गैर ज़िम्मेदाराना बयानात का सिलसिला जो है वो आज की बात नहीं है, वो चला आ रहा है सिलसिला। दूसरी बात ये है कि हकीकत ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसियों पे हुकूमतों का कोई अमल दखल, जिस तरह ये इन्होंने हंगामी तौर पे अपनी पॉलिसी में सऊदी अरब से मुतल्लिक पॉलिसी में ट्विस्ट किया है या नहीं किया, लेकिन ट्विस्ट को वो शो कर रहे हैं। तो ये उनको पीछे से इंस्ट्रक्शन हुई है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी कर दिया हुआ है। मेरा ख्याल है इरफान, हमारा आज का कश्मीर का टॉपिक है, हम कश्मीर पे ही रहें। ये अलग एक सऊदी अरब का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर अलग से बात हो सकती है। लेकिन इस पे देखिए, कश्मीर यहाँ पे इंटरव्यूजर है, कश्मीर पे उन्होंने बात की है ना, कश्मीर पे उन्होंने कहा है कि वो आईसी का इक़दाम। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। जी जी प्लीज। एक तो ये कि 5 अगस्त को कश्मीरियों से पाकिस्तान में यकजहती का दिन मनाया गया, इंडिया की मजम्मत में यौम सियाह मनाया गया, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो नाकाम कश्मीर पॉलिसी है उसकी पहली बरसी भी मनाई गई। दूसरी बात कि इमरान खान साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, पिछले 1 साल से हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये मुतालबा कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को तमाम रियासत की, जिस तरह अभी बशीर साहब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की वो क्योंकि रिकगनाइज नहीं है बाहर, रिकगनाइज इसलिए नहीं है कि उसका जो तमाम उसके आइनी तौर पे उसका जो दायरा कार है वो आज़ाद कश्मीर के इलाकाई हदूद के अंदर है। तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान साहब का मुसलसल, उन्होंने असम्बली इजलास में भी ये इमरान खान साहब को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कहा कि आप आज़ाद कश्मीर हुकूमत को तमाम रियासत की उनकी वो सियासी नुमाइंदगी का हक़ दें, आइन में इस हवाले से तरमीम की जाए, ताकि कश्मीरी खुद जाके जब ये इख्तियार आज़ाद कश्मीर हुकूमत को हासिल हो जाएगा, फिर आज़ाद कश्मीर वो इफेक्टिव आवाज हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत वानी साहब, मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि हमारा टाइम जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। बात ये कि पाकिस्तान ये करेगा तो फिर उसका इखलास जाहिर होगा। अगर वो कश्मीरियों की मुशावरत नहीं लेता, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को कश्मीरियों की नुमाइंदा हुकूमत का किरदार नहीं देता, तो हुकूमत पाकिस्तान का इखलास जाहिर नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आतर मसूद वानी साहब, सायरा काज़मी साहब, साहिबा मोहम्मद बशीर साहब। हर बंदा जो है वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, और आप